بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم نے کلوزنگ سے ریلیٹڈ ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے اور یہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 ہے۔ اس میں ہم ڈیفرنٹ بچوں کے جو پہناوے ہیں، مطلب ڈیفرنٹ ایجز کے جو بچے ہیں ان کے پہناووں کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ڈریسز کیسے ہونے چاہیے، کلر سکیم کیسی ہونی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ملبوسات کی منصوبہ بندی کیسے کی جا سکتی ہے، یعنی ہم وارڈروب پلاننگ ہمیں کیوں کرنی چاہیے، ہم کیسے اسے کر سکتے ہیں۔ تو وارڈروب سے مراد ہم لیتے ہیں کہ کسی بھی افراد کا جو لباس کا، ان کے ڈریسز کا جو مجموعہ ہوتا ہے، کلیکشن ہوتی ہے، اس کے ہم وارڈروب کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی منصوبہ بندی اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ملبوسات کا انتخاب نہ کریں، اس کی کلیکشن نہ کریں، اس کو اپنے پاس جمع نہ کریں، بلکہ ہمیں سوچ سمجھ کر اس کی خریداری کرنی چاہیے اور اپنے پاس بھی صرف اسی لباس کو، انہی ملبوسات کو رکھنا چاہیے جو ہم پہن سکیں، جو ہمارے استعمال میں آتا ہو۔ تو ان کی منصوبہ بندی اس طریقے سے ہو جو افراد کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرے، ٹھیک ہے۔ کچھ مطلب اس میں کچھ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ ملبوسات کی منصوبہ بندی کس طریقے سے کی جائے کہ وہ جو افراد ہیں یا جو فرد ہے اس کی ضروریات کو وہ پورا کرتے ہوں اور اس کی اقدار کے مطابق ہوں، اس کو سیٹسفائی بھی کرتے ہوں اور اس کی اقدار یعنی ویلیوز کے مطابق ہوں، اس کے رہن سہن کے مطابق ہوں اور اس کی جو طرز زندگی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہوں، اس کے عکاس ہوں، اس کے رہن سہن سے مختلف نہ ہو لباس۔ تو ایسا لباس کا ہی انتخاب کرنا چاہیے جو میچ کرتا ہو آپ کے طرز زندگی سے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہیں ان کے پاس ان کی وارڈروب میں اتنی کلیکشن ہوتی ہے اور ڈریسز کی، اور چند ہی ڈریسز ہیں جو وہ لوگ پہنتے ہیں، باقی یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی پہن لیں گے، اور کچھ جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ مخصوص اوکیزنس کے لیے رکھ دیتے ہیں، تقریبات کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی وارڈروب بھری ہوئی تو لگتی ہے لیکن اس میں ضرورت کے ڈریسز یا جو ڈریسز وہ پہنتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کر ملبوسات کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اپنے بجٹ کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو آپ ڈریس خرید رہے ہیں جس موقع کے لیے وہ اس سے میچ بھی کرتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ بغیر سوچے سمجھے اس کی شاپنگ نہیں کرنی چاہیے، وہ خریدنا نہیں چاہیے۔ تو اس میں کچھ سٹیپس آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، یہ لباس کی منصوبہ بندی سے ریلیٹڈ ہے، جس میں سب سے پہلے یہ ہو کہ آپ ان کو تھوڑا ڈیوائڈ کر لیں، ان ڈریسز کو تھوڑا ڈیوائڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ایک سائڈ پہ وہ کپڑے رکھیں، یا کہنا چاہیے کہ پہلے درجے میں آپ وہ والا لباس رکھیں جو آپ بہت زیادہ پہنتے ہیں، پھر دوسرے درجے میں، دوسرے حصے میں آپ وہ لباس رکھیں جو آپ کبھی کبھار پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، علیحدہ علیحدہ یعنی ان کو کریں۔ تیسرے میں آپ وہ رکھیں جو قابل مرمت ہیں، جن میں جو کبھی لوز ہے یا بہت زیادہ فٹنگ میں ہو گیا ہے، یا یہ کہ وہ تھوڑا ادھرا ہوا ہے، بٹن وغیرہ اس کے صحیح کرنے والے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے اندر مرمت والا کام ہے تو اس کو ایک سائڈ پہ کر لیں۔ اور پھر جو چوتھا آپ کی سائڈ ہوگی، چوتھا جو آپ کا حصہ ہوگا، اس میں ایسے کپڑے رکھیں جو آپ نے پچھلے سال سے نہیں پہنے۔ اب ان کپڑوں کا جائزہ لینا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لباس آپ نے یہاں رکھا ہوا ہے، اپنے مختلف حصے بنائے ہیں، ان میں سے کیا یہ لباس آپ کے موجودہ سائز کے مطابق ہے، آپ کو وہ چھوٹا تو نہیں ہو گیا، ٹائٹ تو نہیں ہو گیا، لوز تو نہیں ہو گیا، جو بھی ہے یعنی اس کے سائز کو ضرور دیکھیں۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ آپ کے لیے کتنا کمفرٹیبل ہے اس کو پہننا، یعنی وہ لباس آپ کے لیے آرام دہ ہونا چاہیے۔ اچھے لباس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ آرام دہ بھی ہوتا ہے، پھر وہ آپ کی پرسنالٹی سے میچ کر رہا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جو آپ نے ابھی تک اپنی وارڈروب میں یہ لباس رکھا ہوا ہے، اس کی آپ کو کیا چیز پسند ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ان کو ہی مد نظر رکھ کر آپ اپنی وارڈروب کو تھوڑا صحیح کر سکتے ہیں۔
ورنہ یہ کہ وہ سال بسال وہ ایڈ ہوتے رہیں گے کپڑے اور آپ کپڑوں کو نکالیں گے نہیں، علیحدہ نہیں کریں گے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی اور پہن لے گا تو اس کے کام آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر کچھ اصول اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو لباس آپ خریدنا چاہ رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے، کیوں خریدنا چاہ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. کسی پارٹی میں پہننا ہے، جاب کے لیے جانا ہے تب پہننا ہے، ذرا اس کے اکارڈنگلی آپ لیں گے. پھر آپ اپنے بجٹ کو بھی ضرور مد نظر رکھیں. آپ کو اپنی پرسنالٹی کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر یہ کلر اچھا لگے گا، آپ کے اوپر یہ ڈیزائن اچھا لگے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کہ آپ کو اگر اس کی اشد ضرورت ہے تبھی وہ آپ خریدیں. اس طرح سے جب آپ کپڑے کا انتخاب کریں گے تو پھر آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ قیمت کے اندر رہ کر جو مطلب آپ کا بجٹ ہے اس کے اندر رہ کر آپ وہ لباس خریدیں گے، اور وہ آپ کو سیٹسفائی بھی کرے گا ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. اس کے علاوہ وہ آپ کی پرسنالٹی سے بھی میچ کرتا ہوگا. یعنی جب بھی ڈریس خریدا جائے اپنی پرسنالٹی کو ضرور مد نظر رکھا جائے، اپنی ہائٹ، اپنا کمپلیکشن، ٹھیک ہے نا، اپنی فزیک وغیرہ اس کو ضرور مد نظر رکھا جائے. اس کے اکارڈنگلی پرنٹ خریدا جائے، اس کے اکارڈنگلی کلر اس کا سلیکٹ کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ آیا پہلے سے تو وہ کلر آپ کی وارڈروب میں، آپ کی الماری میں، آپ کی کلیکشن میں کیا پہلے سے ہی وہ کلر لباس جو ہے اس کلر کا موجود تو نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں پلاننگ سے، جب بھی چیز خریدی جائے پلاننگ سے. تو لباس کو بھی جب آپ نے خریدنا ہے تو مکمل پلاننگ سے خریدنا ہے، اور اپنے سورسز کے اندر رہ کے اپنی پرسنالٹیز، اپنی ویلیوز کو مد نظر رکھ کے آپ نے خریدنا ہے. تو یہ تمام جو تھا ڈیٹیل یہ ملبوسات کی منصوبہ بندی سے ریلیٹڈ تھی. ہم اس میں جو کویسچن ایگزام میں آپ کو آ سکتا ہے وہ شارٹ کویسچن ہی ہوگا، جیسے 5 مارکس کا ہوگا، 10 اور 5 کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس میں، کہ ملبوسات کی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے ان پوائنٹس کو ضرور مد نظر رکھنا ہے. نیکسٹ میں ہم جاتے ہیں بچوں کی جو ضروریات ہیں، ملبوسی ضروریات ہیں، ان کی جو کلودنگ ریکوائرمنٹ ہیں ان کے بارے میں. تو اس میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی شاپنگ کی جائے، خریدے جائیں لباس، تو بجٹ کو ضرور مد نظر رکھا جائے. اگرچہ کہ یہ بہت اہم ضرورت ہے لباس، لیکن صرف اتنا ہی لباس، اتنے ہی ڈریسز خریدے جائیں جو آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہوں. اس سے بڑھ کر خریدنا جو ہے وہ پھر فضول خرچی میں چیز آ جاتی ہے. تو تقریباً کوشش کریں کہ اپنی آمدنی کا جو 13% ہے وہ لباس پر خرچ کریں، اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. اس میں ضروریات ظاہر ہے اگر بچوں کو دیکھا جائے تو ان کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں. پھر ان کے جو ایج جو ہے وہ چینج بڑھتی رہتی ہے، تو بچوں کے لباس زیادہ نہیں خریدنے چاہیے. وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اندازاً وہ کتنے ہونے چاہیے. اس میں سب سے پہلے اب شیر خوار کے جو لباس ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. شیر خوار کا لباس جو ہے وہ یعنی جو چھوٹا بچہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، زیادہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے پیرنٹس پہ، اور انفینٹ اس کو ہم کہتے ہیں. اس میں زیادہ دیر تک، زیادہ ایج تک تو وہ بچہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے، مطلب لیٹا رہتا ہے زیادہ دیر. اس کا شروع میں سونے کا ٹائم ہوتا ہے، ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ڈیوریشن کم ہوتا جاتا ہے سونے کا. تو شروع میں تو اس کو بچے کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈریسز کی ضرورت نہیں ہوتی. اب اہم بات کیا ہے کہ ان کا ڈریس کیسا ہونا چاہیے. اس میں 3 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کہ جو لباس ہے اس میں خوشگوار حدت ہو، یعنی اگر اس میں گرمی بھی ہے تو وہ بھی خوشگوار ہونی چاہیے، اور وہ اگر گرمیوں کے لیے آپ لے رہے ہیں تو وہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہو، یعنی باڈی کو سیٹسفائی کرتا ہو. دوسرا یہ کہ لباس آرام دہ ہونا چاہیے، اس کو ٹائٹ زیادہ نہیں ہو، چبھنے والا نہیں ہو، اور لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے اس بچے کا. تو یہ 3 خصوصیات ہونی چاہیے شیر خوار کے لباس میں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بڑوں کا جو کی باڈی ٹیمپریچر ہے وہ بچوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. بچوں کا جو باڈی ہے وہ بہت جلدی گرم بھی ہو جاتی ہے اور بہت جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے. یعنی جو آؤٹ سائڈ جو اس کی سراؤنڈنگ کا ایٹماسفیئر ہے وہ اس پہ بڑی جلدی افیکٹ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بچے کا وزن ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے اس کی اسکن کے حساب سے.
اس لیے جو ہی ٹیمپریچر میں تبدیلی آتی ہے تو بچہ اس کو جلدی جو ہے وہ کیچ کرتا ہے، جلدی اس پہ وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچے کا جب چونکہ بچہ زیادہ دیر تک، جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً زیادہ ٹائم 80% سمجھیں وہ ٹائم میں وہ سویا رہتا ہے، اور اس لیے اس کے لیے ایسے ڈریسز کا انتخاب کرنا ضروری ہے جو کہ کمفرٹیبل ہو، اور پھر یہ کہ موسمی حالات کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ خود کو اگر نہیں لگ رہی کہ سردی، لیکن سردی کا موسم ہے تو بچے کا ضرور خیال رکھا جائے، کیونکہ اس کو زیادہ جلدی سردی لگ سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے کہ کپڑے کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، کپڑے کو کس قسم کا کپڑا منتخب کرنا چاہیے۔ تو کاٹن کا جو کپڑا ہے وہ اس کے لیے بیسٹ ہے چھوٹے بچوں کے لیے۔ اس میں کاٹن سے بنے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ دھونے میں بھی بہت آسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہ زیادہ جرمز جو ہوتے ہیں وہ ان کو ہم ایزیلی ان سے جراثیم جو ہے وہ ان کو ایزیلی جراثیم سے پاک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم انہیں تیز گرم پانی میں بھی دھو سکتے ہیں۔ پھر بچوں کے جو کمبل ہیں، ان کے سویٹر ہیں، ان کے جو تولیے وغیرہ ہیں وہ بھی ہم آسانی سے صاف کر سکتے ہیں، خدشہ نہیں ہوتا کہ اس میں جراثیم رہ جائیں گے۔ اونی قسم جو لباس ہے وہ بچوں کے لیے اتنا مناسب نہیں ہوتا۔ اونی لباس میں ظاہر ہے جب ہم گرم پانی سے دھوئیں گے شرنک ہونے کی زیادہ اس میں ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، وہ جلدی شرنک ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کو جلدی ہم جراثیم سے پاک بھی نہیں کر سکتے۔ تھرڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کو الرجی بھی ہو سکتی ہے اونی لباس سے، یعنی ایچنگ وغیرہ سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ریشز پڑ جاتے ہیں، تو اونی لباس عموماً ان کے لیے اتنا آرام دہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ کہ کاٹن کے ساتھ ہم مختلف کمبینیشن میں بچوں کا لباس یوز کر سکتے ہیں، جیسے اور ریشے بھی ساتھ میں ایڈ کر دیے جائیں، لیکن جس کپڑے نے بچے کے جسم کو براہ راست چھونا ہے، ٹچ کرنا ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے جو خشک ہو، جو جلدی گیلا نہ ہوتا ہو، یعنی اگر سویٹنگ بھی ہو رہی ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے تو اس کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ بچے کو گرمی اور سردی سے بھی محفوظ رکھتا ہو۔ پھر بچے کے لیے بہت زیادہ گرم کپڑے جو ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ پسینہ آ جاتا ہے، پھر اس کو جو ہوا لگتی ہے تو پھر وہ اس کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، تو زیادہ گرم کپڑے جو ہیں وہ بچوں کو نہیں پہنانے چاہیے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر آپ انہیں جو سویٹر وغیرہ پہنا رہے ہیں تو وہ اتنے زیادہ جلدی جو ہے وہ بچوں کو ٹھنڈ لگوا رہے ہیں، یعنی آئی مین کہ بہت زیادہ گرم نہیں رکھ رہے بچے کو، تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پرانی اون ہوتی ہے، یعنی جو سویٹر بار بار دھلا ہوا ہوتا ہے، عموماً اس کے جو ہیں گیپس ہوتے ہیں ویونگ میں، یعنی جو بنتی ہے اس میں گیپس پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کم حرارت دیتا ہے، اور جو نئی اون ہوتی ہے، نیا بنا ہوا سویٹر ہوتا ہے، وہ بچے کو گرم رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے بچے کو ٹھنڈ سے بچانا ہے، یعنی سردی کا موسم ہے، تو اس میں کوشش کی جائے کہ بچے کو زیادہ گرم کپڑے تو نہ پہنائے جائیں، لیکن اگر ضرورت ہے تو اوپر سے پہنا دیے جائیں، تاکہ جو ہی ٹیمپریچر چینج ہو تو اوپر سے اتار دیے جائیں۔ نیچے موٹے اور گرم کپڑے پہنانا جو ہے وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے سطحی کیفیت کے بارے میں اگر دیکھیں، ٹیکسچر کیسا ہونا چاہیے اس کے لباس کا، تو اس میں یہ ظاہر ہے سافٹ ٹیکسچر اس کے لیے سوٹیبل ہے۔ اس میں جو ہے ہوزری سے بنے ہوئے کپڑے بچے کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں، اور اس کو ہم رب نٹ کہتے ہیں۔ اس کپڑے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی الٹی اور سیدھی طرف دونوں طرف دھاریاں لائنز ہوتی ہیں، اور اس میں فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ انڈر گارمنٹس کے لیے یہ بہترین کپڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ یہ پسینے کو بہت جلدی جذب کر لیتا ہے، گیلا نہیں رہتا، اور سردیوں میں اور گرمی میں دونوں موسم کے لیے یہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ ایسے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ آسانی سے دھل بھی جاتے ہیں اور ان پر سلوٹیں بھی نہیں پڑتی، اور اس کے علاوہ یہ کہ انہیں بہت زیادہ استری کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، مطلب اگر آپ چاہ رہے ہیں تو کر لیں استری، ورنہ ان کو زیادہ استری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
تو یہ نیچے پہنانے کے لیے تو بہت زیادہ بہترین کپڑا ہے ہوزری کے بنے ہوئے کپڑے. ایون آپ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بنیان وغیرہ ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے بنی ہوئی ہوتی ہے، ربڈڈ طریقے سے. اور فلیکسیبلٹی ظاہر ہے اس میں، اور بچوں کو فلیکسیبل کپڑا چاہیے. کلرز بہت زیادہ برائٹ بھی نہیں ہوں گے اس بچے کے لیے، بس اس ایج کے بچے کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈل بھی نہیں ہونے چاہیے. تو چونکہ بچہ جو ہے ابھی اس کو بہت زیادہ کلرز کی پہچان تو نہیں ہے. جو اسکول گوئنگ بچہ ہوتا ہے یا بیفور اسکول گوئنگ بچہ مطلب پری اسکول ہوتا ہے، اس کی تو اس کو پہچان ہوتی ہے کلرز کی. لیکن یہ ایج چونکہ ابھی بہت کم ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ برتھ سے لے کر جو ٹائم پیریڈ ہے وہ سمجھیں کہ چلیں 1.5 سال تک آپ اس کو کر لیں، 1.5 سے 2 سال تک کر لیں. تو یہ وہ والا ٹائم پیریڈ ہے. اس میں بچے جو ہیں تقریباً 1 سال کی عمر سے چلنا شروع کرتے ہیں، یا 9 to 1 year 12 months تک چلنا شروع کرتے ہیں. تو ابھی اتنے زیادہ ان کو کلرز کی اور پہچان نہیں ہوتی. ان بچوں کو ہم پہنا سکتے ہیں جیسے لائٹ پنک، لائٹ گرین کلر پہنا سکتے ہیں، اسکائی بلو کلر پہنا سکتے ہیں، اور پیچ کلر، اور اس کے علاوہ یہ کہ لیمن کلر. یعنی اس طرح کے کلر ان پہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان بچوں کا لباس بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے. جرمز جو ہیں وہ زیادہ ان سے بچوں کو جرم سے پاک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ابھی یہ ان میں اتنی رزسٹنس نہیں ہے. تو ان کو ہر وقت صاف ستھرا رہنے کی ضرورت ہے، ان کی ڈریسز کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے کلرز کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں اگر تھوڑا سا بھی وہ لباس میلا ہو جائے تو فوراً چینج کیا جا سکے. تو زیادہ تر ان کے لیے لائٹ کلرز پسند کیے جاتے ہیں، اور ان پہ اچھے بھی بہت زیادہ لگتے ہیں. ڈیزائن جو ہے ان کے لباس کا وہ ایسا ہو جو ایزیلی ان کو اتار لیا جائے، اس لباس کو اتار لیا جائے، آسانی سے پہنا لیا جائے. تو اس میں ظاہر ہے نیک لائن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جو گلا ہے وہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے، بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. اس میں مختلف ڈیزائنس کے کپڑے بچوں کے لیے پسند مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہوتے ہیں. تو زیادہ جو سوٹیبل ہوتا ہے وہ ایک سائڈ پہ بنے ہوئے جو ایک سائڈ پہ سے کھلنے والا جو لباس ہے وہ سوٹیبل ہوتا ہے. مطلب سمجھیں کہ ایک سائڈ پہ پٹی لگی ہوئی ہے جس پہ بٹن ہے، بٹن ٹک پٹی ہے، وہ ایزیلی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور بچے کا ڈریس چینج کروا سکتے ہیں. جن کا گلا جو ہے وہ تنگ ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اتارنے اور پہنانے میں پرابلم ہوگی، اور بچہ بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا. اس کے ضروریات جو ہیں وہ اس میں بچے کے نیپیز وغیرہ جو ہوں وہ ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے، جیسے 3 سے 4 درجن ہو سکتی ہیں. موسم کے مطابق شرٹس ہونی چاہیے اس کی، وہ بھی 3 سے 4 بہت ہیں. پھر جو نائٹ ڈریس ہے اس کا، وہ نائٹ ڈریس اس کا جو ہے وہ تقریباً 3 ڈریسز جو ہیں وہ صحیح ہیں. اور چھوٹا کمبل اس کو لپیٹنے کے لیے وہ بھی دو بہت ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ ضروری لباس ہو، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کا قد بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ موو کرنے والا بھی بچہ نہیں ہے. ابھی یہ شروع میں اس کو لپیٹ کے رکھتے ہیں یا اس کو لیٹا رہتا ہے، تو ضرورتاً لباس اس کا ہونا چاہیے. تو یہ تو شیرخوار کے بارے میں تھا، اس کے ڈریسز کے بارے میں. اب سیکنڈ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قبل اسکول کی عمر کے بچوں کی ضروریات کے مطابق کے بارے میں ہے کہ ان بچوں کی ضروریات کیا ہے. اب اس ایج کے بچے جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے کچھ سماجی سرکل بھی ہے، یعنی ان کے فرینڈز بھی ہیں. پھر یہ چونکہ پری اسکول ایج ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں بچے پلے گروپ میں ہوتے ہیں، اسکول ان کا آنا جانا، اور مطلب یہ بیفور 1 کلاس ہے. پری اسکول ایج میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ تقریباً 3 to 5 years کی ایج ہے. اور اس کے لیے ایسے ڈریسز ہونے چاہیے جو ظاہر بہت ایکٹیو بچہ ہے، جو اس کی حرکات میں، اس کی ایکٹیویٹیز میں رکاوٹ نہ بنے، اور اس میں خوشگوار حدت ہو. بہت زیادہ گرم لباس اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. پھر اس ڈریس کی یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ پسینہ آسانی سے جذب کرنے والا ہو، آسانی سے دھل جانے والا ہو، نرم ہو اور پائیدار ہو، پہننے اور اتارنے میں آسانی ہو.
اور جو کپڑے کا کلر ہے وہ بڑا اٹریکٹیو ہونا چاہیے، اس کا ٹیکسچر کمفرٹیبل ہونا چاہیے، ٹیکسچر جو ہے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہونا چاہیے، بچہ ایزیلی جو ہے وہ اس کو پہن سکے، اتار سکے، واش روم جا سکے، اور مطلب وہ کسی قسم کی رکاوٹ نہ بنتا ہو. تو یہ کوالٹیز ہیں. جیسے ہم نے شیر خوار کے بارے میں پڑھا کہ اس میں لباس میں بھی 3 کوالٹیز ہونی چاہیے. خوشگوار حدت ہونی چاہیے، کمفرٹیبل ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ آسانی سے ہم اس کو واش کر سکیں، اور صاف ستھرا ہونا چاہیے وہ. اسی طرح سے اس کے لباس میں بھی کچھ کوالٹیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے خریدتے وقت. اس میں کپڑا جو ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے، بھاری اور موٹا نہیں ہو، خوشگوار اس میں حدت ہو، اور زیادہ شکنیں نہ پڑتی ہوں، یعنی اتنا ایسا نہ ہو کہ بار بار پریس کرنے کی ضرورت اس کو پڑ رہی ہے، آگ کو جلدی پکڑنے والا نہ ہو. کپڑے کا جب انتخاب کیا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ شرنک ہونے والا تو نہیں ہے، یعنی اس میں کیا اس کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ شرنک ہوا ہے، پری شرنک ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ فاسٹ ہونا چاہیے، اس کا رنگ جو ہے وہ پکا ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں کہ بار بار دھونے سے کلر بہت جلدی جو ہے وہ خراب ہو جائے. پہننے میں آسان ہو، دھلنے میں آسان ہو، استری کرنے میں آسان ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور رکھنی چاہیے سامنے. اور جو ریشہ ہے وہ کوشش کی جائے کہ کاٹن کا جو ہے ریشہ استعمال کیا جائے، کاٹن کے کپڑے اس کے لیے سوٹیبل ہیں. کلر چونکہ ظاہر ہے وہ ایکٹیو بچہ ہے، اس ایج کے بچے ایکٹیو ہوتے ہیں، تو شوخ کلرز اچھے لگتے ہیں ان پہ، برائٹ کلرز، اور اچھے جو شوخ ڈیزائن والے کلرز ہیں، یعنی ڈیزائن بھی ان کے اوپر ہو، مگر ڈیزائن کمفرٹیبل ہونا چاہیے، اس کے موومنٹ میں رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو. چیکس اس کے لیے اچھے ہیں، جیومیٹریکل شیپس اس کے لیے اس پہ سوٹ کرتی ہیں ان بچوں پہ. اور کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ بچے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، اور کھیلنا، بھاگنا، دوڑنا، اچھلنا، زیادہ ان کی فزیکل موومنٹ ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ان کو ایسے کلرز پہننے، کیونکہ جو برائٹ کلرز ہوں گے وہ ان کو زیادہ ایکٹیو رکھیں گے، کیونکہ کلرز آپ کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، آپ کے موڈ کو بہت چینج کرتے ہیں. تو برائٹ کلرز جو ہیں وہ ان پہ اچھے لگیں گے. یلو کلر ہو گیا، ریڈ ہے، اورنج ہے، یہ والے کلرز ان بچوں پہ بہت، بلو ہے، یہ اچھے لگیں گے. اور ڈیزائن جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس طرح کے ہونے چاہیے جو ان کی موومنٹ میں رکاوٹ نہ ڈالیں، یعنی بہت زیادہ لمبا، بہت زیادہ کھلا لباس نہ ہو، اور اس کے اوپر ٹائز نہ لگی ہوئی ہوں، ایکسٹرا پاکٹس وغیرہ نہ ہوں، اور بازو لمبے لمبے نہ ہوں کہ وہ الجھ جائیں اس کے اندر. تو ان کے سائز کے اکارڈنگلی لباس کا انتخاب کیا جائے. عموماً کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑے کپڑے بچوں کے لیے خرید لیتے ہیں، ظاہر ہے ان کا قد تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے تو سائزز بڑے لے لیتے ہیں، اس میں بچہ جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل بھی نہیں کرتا، اور وہ ان کی پرسنالٹی پہ اچھے بھی نہیں لگتے. اور جو ڈریس ہے اس میں کوشش کی جائے کہ اس کے ڈیزائن میں ایک تناسب ہونا چاہیے، ایک بیلنس، ایک توازن ہونا چاہیے، اور اس کا جو ریشہ ہے اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بچے کے لیے کوشش کی جائے کہ ڈوریوں والے اور ٹائز والے اس طرح کے کپڑے نہ ہوں. پھر اگر بچے کا یہ دیکھا جائے کیونکہ قد تیزی سے بڑھ رہا ہے تو ایسا ڈریس لیا جائے جس کی ہم لینتھ تھوڑی بڑھا سکتے ہیں، یعنی جو اس کی ہے ہیمنگ ہے وہ ڈیپ ہے کہ اس کو ہم کھول کے اس کو ہم تھوڑا لمبا کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہو. یا یہ ہو سکتا ہے کہ سیم الاؤنسز اچھے صحیح ہونا چاہیے کہ اس کو ہم کھول کے لوز بھی کر سکیں، تو اس طرح کا ہوگا. لیکن یہ نہیں کہ بہت زیادہ بڑے سائزز کے بچوں کو کپڑے پہنائے جائیں. جو موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی ہونی چاہیے ان کے ڈریس میں خریدتے وقت اور چوز کرتے وقت، وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ سیلف ہیلپ فیچرز اس کے ہوں ڈریس میں، کہ بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے ڈریس کو پہن بھی سکے، اتار بھی سکے. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ پوائنٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ لباس آسانی سے کھلنے والا ہو، ایسے بٹنز نہ ہوں جن کو کھولنا مشکل ہے، تو سارے بٹن کا سائز تھوڑا سا بڑا لینا پڑے گا اس میں. اس کا انداز بہت سادہ ہونا چاہیے، اور جو اس کے جو گلا ہے، نیک لائن ہے، وہ اتنی کھلی ہونی چاہیے کہ بچہ آسانی سے اس کو اتار سکے اپنے گلے سے. اور یہ کہ پیچز، چھوٹے چھوٹے پیچز جوڑ کے ڈریس نہ بنایا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ ایک ہی کلر کا، ایک ہی کپڑے کا جو ہے وہ ایک ہی ٹیکسچر کا کپڑا استعمال کیا جائے اس کے اندر.
پھر اگلے اور پچھلے گلے میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے تاکہ بچہ پہچان سکے کہ کون سی سائڈ کو میں نے مطلب پہننا ہے آگے کی طرف اور کون سی پیچھے کی طرف ہونی چاہیے. اور جس طرح سے جو ان کا ٹائٹس ہیں، پجامہ ہے، ٹراؤزر ہے، جو بھی اس میں بھی کوئی نہ کوئی نشانی لگا دینی چاہیے تاکہ بچے کو فرنٹ اور بیک میں فرق پتہ چلے. اور کوشش کریں کہ کالر کے بغیر اس کا لباس خریدا جا سکے اور اس کو ٹائٹ وغیرہ نہ ہو. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ذہن میں رکھنے چاہیے جب ان بچوں کا لباس خریدا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ ڈیپینڈ نہ کریں. اب ظاہر ان کی ایج آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے تو اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ نہ کریں اور خود اپنا ڈریس چینج کر سکیں، اس کو پہن سکیں. اور ان کے موڈ، کیونکہ اس ایج میں تھوڑے بچے کانشیس بھی ہو جاتے ہیں کہ کلر اسکیم کے حساب سے، کلرز کے حساب سے خود بھی سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ڈریسز کو. تو اس حساب سے دیکھا جائے کہ وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے اس سے میچ کرتا ہوا ہو. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنا اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے. السلام علیکم.